جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور خاص طور پہ زور دے کے بتانا چاہتا ہوں، ایمفیسس کر کے بتانا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو باڈی میں تبدیلی آئی ہے آپ کی، اس تبدیلی کے انفلوئنس میں آپ کی تھنکنگ پیدا ہوتی ہے۔ اس کی انفلوئنس میں آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ایکسپیرینس پازیٹیو تھا یا نیگیٹو تھا۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہماری کوگنیٹو ایکٹیویٹی ہے، it is impossible that it can be formulated being independent of your physiological condition at that time. یہاں اگر کوئی سوال ہے آپ کا تو I would take a break and I would ask you to raise a question. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، آپ نے کہا کہ جو ہماری کوگنیٹو انٹرپریٹیشن ہے یا میننگ اسائن کرنے کی جو ایکسرسائز ہے یا پارٹ ہے اس پوری امیجری کے اندر، وہ ہماری فزیولوجیکل کنڈیشن سے ڈٹرمن ہوتا ہے، جی اگر میں صحیح سمجھا ہوں؟ جی تو بالکل یہ ٹھیک سر۔ فزیولوجیکل کنڈیشنز کا آپ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ the body which is carrying that cognitive faculty to process that imagery یا physical conditions بھی میٹر کرتی ہیں. For instance, any pain inflicting memory, if I am trying to recall that memory in a very comfy environment at the top of a beautiful hill, will the pain be less than the pain if I am hungry, sitting and waiting for somebody and visualizing the same thing? Obviously, if for example اگر آپ کی باڈی جو ہے وہ دو پینفل چیزوں سے پیرالل ایکسپیرینس کر رہی ہے تو obviously پین زیادہ محسوس ہوگا، لیکن اگر آپ ایک وقت میں صرف اپنے پاسٹ ایکسپیرینس پہ فوکس کر رہے ہیں while sitting in نتھیا گلی، تو obviously وہ پین تھوڑا کم تو ہوگا، لیکن اس ایکسپیرینس کا جو پین ہے، جو مثال کے طور پہ ایک اسٹریسفل ایکسپیرینس ہے، گاڈ فاربڈ آپ نے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے اپنے سامنے دیکھا ہے، تو وہ ایکسپیرینس جو ہے وہ وہاں ہے۔ آپ جب اس کو دیکھیں گے، چاہے آپ اس کو اسلام آباد دیکھیں، چاہے آپ نتھیا گلی دیکھیں یا آپ اس کو جنیوا لیک کے پاس بیٹھ کے دیکھیں، وہ اپنا رزلٹ، اپنا امپیکٹ اسی طرح سے پروڈیوس کرے گا۔ اچھا، میں ساتھ ساتھ کچھ میسیجز آئی گاٹ مائی آنسر میسیجز بھی پڑھ دوں کہ رخسانہ کہہ رہی ہیں کہ دس از مور لائک امیج سبسٹیٹیوشن ان سی بی ٹی اینڈ چینجنگ سب موڈیلٹیز بائی این ایل پی. ابھی میں اس کا اس سوال کا پوسٹ مارٹم میں بھی کرتا ہوں، ہم ذرا پہلے یہ چیز دیکھ لیں۔ اچھا، ابھی آپ کا کوشچن اگر میں ریفریز کر دوں فار دی پارٹیسپینٹس، ایکچولی کہ آئیڈیٹک امیج کے جو کانسٹیچوئنٹس ہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے اور اس کے ڈفرینس ود نارمل امیجری کے حوالے سے اگر پارٹیسپینٹس کا کوئی کوشچن ہے تو یو کین پٹ اپ. جی ابھی میں ڈفرنٹ، یہ میں نے دیکھا ایک اور کوئی کوشچن تھا اباؤٹ جی آلسو ریزمبلز ود ای ایم ڈی آر لیٹر. جی ابھی ای ایم ڈی آر کے ساتھ جی ابھی میں اچھا جی لیٹ می سی، میرے خیال ہے دیر از نو ہینڈ اچھا ریزڈ یٹ. ٹھیک ہے، you اچھا can. Sir, I have a question. Yes, who is this? One by Sir, one, this is please. Rahim. Excuse me, sir. Yes, Raheel, go on, Sir, please. like, Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. جی سر, I have a question. جی go on. جی سر, سر جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ وہ پاس کی جو پینفل سچویشن ہے وہ ہمارے مائنڈ میں ٹریگر ہوتی ہے, تو کیا یہ تھراپی ہمیں اس کو میکسیمائز کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے, یا وہ کون سے پروسیس ہیں جس سے ہم کہیں کہ جس طرح ابھی سر نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ یہ جو اگر ہمارے ارد گرد جو سچویشن ہے وہ سچویشن اگر اچھی ہو تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اس کی جو ویلیو فریکوینسی ہے وہ کم ہو, تو کیا ہمیں یہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے یہاں پہ؟ ہارون, یو آر ویری انٹیلیجنٹ اینڈ یو آر اہیڈ آف می. ابھی ہم وہاں نہیں پہنچے جہاں ہم یہ بتائیں گے یا اس پہ ڈسکس کریں گے کہ یہ تھراپی پاسٹ کے نیگیٹو ایکسپیرینسز کو کیسے ایڈریس کرتی ہے, اور
اس سے ریلیٹڈ جو پین ہے اس کو کیسے ہینڈل کرتی ہے. ابھی ہم جائیں گے اس پہ. یو آر اہیڈ آف می ارون, ویل ڈن. Let's stay on the track when it comes to the flow of this session. ابھی صرف یہ ہے کہ eidetic image کے constituent, eidetic image itself کیا ہوتا ہے, imagery, eidetic imagery کس طرح different ہے normal imagery کے concept سے جس سے ہم آگاہ ہیں. اس پہ اگر کوئی confusion ہے تو اس سے related آپ سوال کیجئے, then we will build on it. جی ہم آگے چلیں گے. جی میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب پلیز پروسیڈ. ایک اور صاحب ہیں, راہیل صاحب سوال کا ہے. یس راہیل. Rahil has actually asked this question. Rahil was the one who just asked the question. Okay, okay. جی you can proceed. اچھا, اب یہ ہے ایک ایکسپیرئنس جو اس طرح سے ریکارڈ ہوتا ہے. ہمارا ایک ہر ایکسپیرئنس کا ایک سینسری ان پٹ ہوتا ہے. آبویسلی سینسری ان پٹ کے بغیر کوئی ایکسپیرئنس ریکارڈ نہیں ہوتا. راہیل صاحب کہہ رہے ہیں نو سر آئی ایم ڈفرنٹ, ول آسک لیٹر. I'm very sorry. راہیل کا میرا خیال ہے وہی ہے کہ I have a question. No sir I'm different, we'll ask later, let's process. چلیں, thank you راہیل. اوکے. اچھا, ہمارا ایک ایکسپیرئنس ہوتا ہے, اس ایکسپیرئنس کا ڈائریکٹ افیکٹ پہلا افیکٹ ہماری باڈی پہ آتا ہے. آپ خدا نخواستہ کوئی لاؤڈ نوائز سنیں, پاکستان میں رہنے والوں کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں خدا نخواستہ آپ کوئی بلاسٹ کی آواز سنیں, تو پہلا جو آپ پر جو افیکٹ آتا ہے وہ آپ کی باڈی پہ آتا ہے. بفور یور مائنڈ پروسیسز اٹ کہ واٹ اٹ واز, آپ کی باڈی پہ اس کا افیکٹ آتا ہے. اینڈ دین یو اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ کہ یہ ہوا کیا ہے. تو جو پہلی چیز جو ایکسپیرئنس میں ہے وہ سینسری ان پٹ ہے. دوسرا جو چیز ہے کسی ایکسپیرئنس کے اراؤنڈ وہ اس کا فزیولوجیکل امپیکٹ ہے اس ایکسپیرئنس کا. تیسری چیز جو ہے وہ ہم اس میں سے کیا میننگ ڈرا کرتے ہیں وچ از دا کوگنیٹو پارٹ. ناؤ اب میں یہاں رک کے آپ کو صرف ایک بہت بریف, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ وی آر نیئرلی half the time over. صرف کچھ کامنٹ آپ کو ڈفرینٹ موڈیلٹیز پہ بات کرتے ہیں. اچھا, مثال کے طور پہ جو بیہیویئر تھراپی ہے یا سائیکیٹری ہے وہ ایکسپیرئنس کو باڈی پر یا جو اس کے ایس پہ ایڈریس کرتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو بہت سے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں جب when they go into a stressful situation or condition, they start feeling heartbeat, they start feeling palpitation. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر ہمیں بیٹا بلاکرز دیتا ہے. اچھا, بیٹا بلاکرز ہماری ہارٹ بیٹ کو بڑھنے سے روک دیتی ہے, تو دیٹس فائن, ہم پرفارم کرتے ہیں وہاں پہ. اسی طرح سے جو ساری آپ کی سائیکیٹرک میڈیسن ہے وہ آپ کے پرابلم کو فزیولوجیکل لیول پر ایڈریس کرتی ہے. اچھا, بیہیویئر تھراپی بھی یہیں پہ کرتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو باہر جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے, تو آپ کیا جو سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن ہے وہ آپ ویژولائز کرتے ہیں. پہلے آپ کی ہارٹ بیٹ بڑھنا شروع ہوتی ہے, ہارٹ بیٹ کو آپ کنٹرول کرتے ہیں تھرو جیکبسونین ریلیکسیشن ٹریننگ. اوکے, دین یو ویژولائز اگین, ہارٹ بیٹ دوبارہ بڑھنا شروع ہوتی ہے, آپ کو ریلیکس کرنا سیکھتے ہیں. فائنلی ان کے خیال میں آپ جب باہر اس سچویشن کو ایکسپیرئنس کریں گے تو اس ایکسپیرئنس کرتے ہوئے آپ یو ول بی ایبل ٹو کیپ یور سیلف ریلیکسڈ بائی ڈوئنگ دا ریلیکسیشن ایکسرسائز. اوکے, سو دس از واٹ مائی کامنٹ اباؤٹ دا بیہیویئر تھراپی. اچھا, جب آپ کوگنیٹو اس پہ آتے ہیں, پارٹ پہ تھراپیز پہ آتے ہیں, تو وہ پرابلم کو تیسرے لیول پر جا کے ایڈریس کرتی ہے کہ آپ کو ایک نیگیٹو ایکسپیرئنس ہوا, خدا نخواستہ آپ نے کسی جگہ پہ کار کا روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ دیکھا, مگر
اور اس سے جو آپ میں تبدیلی آئی وہ یہ کہ اس راستے سے نہیں گزرنا چاہیے کیونکہ یہاں سے گزرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اب آپ نے اس کو کوگنیٹو لیول پہ کہا, آپ نے اپنی کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ کی, آپ نے کہا کہ اپنے آپ کو ریزن دی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب بھی آپ یہاں سے گزریں آپ خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ آپ سے گزریں. تو آپ نے اپنے آپ کو کوگنیٹولی ریسٹرکچر کیا. تو پرابلم وہی ہے, پرابلم ہمارا ایک ایکسپیرینس ہے. کچھ تھراپیز اس کو باڈی کے لیول پہ ایڈریس کرتی ہیں, کچھ تھراپیز اس کو میننگ کے لیول پر یا کوگنیشن کے لیول پہ ایڈریس کرتی ہیں. اب ہو سکتا ہے کچھ لوگ سوال پوچھیں کہ سائیکو انالیسس کے بارے میں کیا خیال ہے, تو کیونکہ جو سائیکو انالیسس ہے وہ پرابلم کو ایکسپیرینس کے لیول پہ ایڈریس کرتا ہے. وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ ایکسپیرینس کے لیول پہ ایڈریس کرتا ہے, مگر یہاں پہ جو ایک ایشو ہے چھوٹا سا وہ یہ کہ جب وہ اس ایکسپیرینس پہ بات کرتا ہے یا اس کو تھراپیوٹکلی اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کی جو بیسک فارمولیشن ہے وہ یہ کہ ایک ایڈ اور سپر ایگو کے درمیان جو کانفلکٹ ہوتا ہے اس کو ایگو ریزالو کرتی ہے. اور ایگو آپ کو معلوم ہے وہ ریالٹی پرنسپل یعنی کوگنیٹو فنکشنز پہ کام کرتی ہے. تو at the end of the day psychoanalysis becomes a cognitive therapy as well. اچھا, اب اس میں جو ایشو ہے وہ یہ کہ کون سی ایسی تھراپی ہے کہ جو ایکسپیرینس کو اس فارم میں ایڈریس کرے جس فارم میں ایکسپیرینس ریکارڈ ہوا ہے. یہ ایشو ہے. یہاں پہ اور بھی بہت ساری فلسافیکل ایشوز ہیں جن کو اس وقت ظاہر ہے کہ ہم ذرا بائی پاس کر کے آگے بڑھتے ہیں تاکہ ہم ذرا سا آپ کے لیے جو اس کے تھراپیوٹک فنکشنز ہیں ان کو ایکسپلین کر سکیں. ٹھیک ہے, یہاں تک کوئی سوال ہو اگر, کیونکہ یہ میں نے کچھ کامنٹ کیے ہیں اور ہمارا نیئرلی وی آر ہاف وے تھرو ٹائم وائز, تو اگر کچھ سوال ہو تو میں اس کے لیے بریک لیتا ہوں. یاسر صاحب. جی جی go on. My question is that کہ جیسے سر ہمارا ایک لیونگ ایکسپیرینس ہے جو کہ ہم فزیکل ورلڈ میں ایکسپیرینس کرتے ہیں, تو سر جو ہماری پرسیپچوئل فیلڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے, کین وی ٹیک اٹ ایز این ایونٹ ایز ویل if it does have an effect on our body. تھوڑا سا مجھے اپنے سوال کو اگر آپ مجھے سمجھا دیں تو میں ہو سکتا ہے میں جواب دے سکوں. مثال کے طور پر جیسے کوگنیٹو فیلڈ میں جو کچھ میں امیجن کر رہا ہوں یا جو میں سوچ رہا ہوں, اگر اس پہ ریئلائزیشن بھی میری انوالو ہے, امیجنیشن بھی کچھ ہے, تو کیا وہ بھی ہیپننگ ہے اور ان کا ریئل افیکٹ ہوگا, دے کین آلسو بی ڈائریکٹیو ٹوورڈ سرٹن بیہیویئر. کوئی مثال دیں تو شاید میں بہتر سمجھ سکوں آپ کی بات. مثال دیجیے. سر جیسے if I am imagining that I am feeling very positive after listening to a music, اور میں اس کے ساتھ میری امیجنیشن بھی کر رہی ہے کوئی مجھے جو کہ ایکسائٹنگ ایک پازیٹیو فیلنگ ہے, پلس میں آئی ایم ڈوئنگ مائی بیسٹ, مطلب آئی ایم پرفارمنگ ویری گڈ, لائک if I am teaching then I am teaching really impressive or anything like that. If I am doing something very good, تو سر کیا وہ چیز ایونٹ ہے مطلب امیجنل لیول پہ یا پرسپشن؟ جی دیکھیے بہت سے جگہوں پہ یہ ہوتا ہے. اب وہ چاہ رہے کہ یہ تھوڑا سا ایک انٹروڈکٹری سیشن ہے, آپ کا کوشچن بہت ٹیکنیکل ہے, میں ناؤ آئی گاٹ اٹ. ہمارے جب ہم چلتے پھرتے ہیں تو ہمارے جو پاسٹ ایکسپیرینسز ہیں دے آر اسٹورڈ ان آور مائنڈ ان دا فارم آف ویژول اور اینی ادر سینسری کیو. اچھا, مثال کے طور پر ہم کسی کو دیکھتے ہیں اور وہ ایک اس کی میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو, ایک بہتر مثال دیتا ہوں. ہم جب چلتے پھرتے ہیں
اور خدا نہ خواستہ ہم کسی ایسی سڑک سے گزرتے ہیں کہ جہاں پر ہم نے کوئی نیگیٹو ایکسپیرینس دیکھا تھا یا کوئی ایکسیڈنٹ دیکھا تھا. اچھا وہ ایکسپیرینس ہمارے مائنڈ میں سٹورڈ ہے. اچھا اب وہاں سے گزرتے ہوئے وہ جو جگہ ہے وہ ایک ویژول کیو ہے. وہ ویژول کیو ہمارے ذہن میں وہ پورا امیج کھول دیتا ہے. جیسے ہی وہ امیج کھلتا ہے اس کے جو فزیولوجیکل افیکٹس ہیں وہ ہم پر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یو آر رائٹ, یہ سچویشن ہے. یہ میرا ایک بہت ہی بریف سا کامنٹ ہے about where eidetic image therapy stands in comparison with the rest of the models which are there in the market to treat mental health problems. Okay, next slide. اچھا اب ایشو یہ ہے کہ کیا جو امیجری ہے, اختر اسد صاحب کا جو اصرار تھا یا جو ان کی تھیوریٹیکل پوزیشن تھی وہ یہ تھی کہ امیج اور باڈی میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. امیج بیسیکلی باڈی میں فارم ہوتا ہے. اس کی پرائمری ریزن تو یہ تھی کہ وہ ہماری سینسز سے ریکارڈ ہوتا ہے. سینسز اس کی بیسک موڈیلٹی ہے. اچھا لیکن وہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ برین میں پڑتا ہے, ناٹ مائنڈ. یہاں پہ یہ اس ڈفرنس کو ذہن میں رکھیے گا کہ امیج مائنڈ میں نہیں برین میں بنتا ہے. That is why it is so closely connected with the physiology and emotions. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ایموشنز جو ہیں وہ they are directly linked with our physiology. تو اس کنیکشن کو پلیز ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ ہمارے یہ جو سائیکیٹرسٹ ہیں ان کا خیال ہے کہ سائیکالوجی کا کوئی تعلق باڈی سے نہیں ہے. میں نے شروع میں اسی لیے انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ جو ہماری ایگزسٹنگ ماڈلز ہیں سائیکو تھراپی کے, they don't do anything with our body. Body is out of their focus. امیج جب ہم کہتے ہیں تو امیج وہ میڈیم ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری سائیکالوجی اور ہماری فزیولوجی کے درمیان جو گیپ ہے وہ برج ہوتا ہے. ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں, ایکسپیرینس کرتے ہیں, اور وہ ڈائریکٹلی ہماری باڈی پہ امپیکٹ ڈالتی ہے. اچھا یہ جو ایک پیپر کی طرف میں نے ابھی کا ٹائٹل آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہاں, یہ پیپر یہ بتاتا ہے کہ ہم جب کوئی امیج دیکھتے ہیں اس امیج کی جو ویوڈنس ہے اس کو ہم مائنڈ کے ڈفرنٹ حصوں میں ایکسپیرینس, برین کے ڈفرنٹ حصوں میں ایکسپیرینس کرتے ہیں. مائنڈ نہیں, برین کے ڈفرنٹ حصوں میں ایکسپیرینس کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم نے کوئی ایسا امیج دیکھا ہے کہ جو ویژول ہے تو وہ ہم اپنے ویژول کارٹیکس میں دیکھتے ہیں. وہاں پہ یہ ساری اسٹڈی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ایک میٹا انالیسس ہے جس میں فنکشنل ایم آر آئی یوز ہوا ہے. اور فنکشنل ایم آر آئی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب ہم نے کوئی ایکسپیرینس کو ویژول ایکسپیرینس دیکھا ہے اور اس کو امیجن کی ہے سچویشن, تو ہمارا جو ویژول کارٹیکس ہے اس میں جو V1 V2 جو ایریاز ہیں برین کے وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. آپ کو فنکشنل ایم آر آئی کا پتہ ہے وہ جیسے کام کرتا ہے, مجھے اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کام کرتا ہے. اگر ہم موٹر کوئی ایسا امیج دیکھتے, موومنٹ کی امیجری دیکھتے ہیں جس میں موومنٹ ہو, پرٹیکولرلی جو اسپورٹس سائیکالوجی ہے وہ موومنٹ امیجری پہ بہت فوکس کرتی ہے, تو ہماری جو موٹر ایریا ہے برین کا وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں. ہم جب کوئی آڈیٹری امیج دیکھتے ہیں جس میں ہم کچھ سن رہے ہیں اور ہمارا فوکس سننے پہ زیادہ ہے بنسبت دیکھنے کے, مثال کے طور پہ ہم کوئی فون کال کا سچویشن کو ہم دیکھتے ہیں, ویژولائز کرتے ہیں, تو اس میں ظاہر ہے ہماری آنکھیں کھلی ہیں, وی آر سیئنگ دیٹ روم ویئر وی ہیو ریسیوڈ دا فون کال, لیکن ہمارا فوکس زیادہ سننے پہ ہے بنسبت دیکھنے کے. تو ہمارا جو ٹیمپورل ایریا ہے برین کا جو ہیئرنگ سے متعلق ہے, ہم وہاں پر چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو یہ ایک پیپر ہے جو یہ ون آف دا پیپر, میں نے صرف مثال کے طور پر
आपके सामने ये रखा है ताकि आप ये देख सकें कि ये सिर्फ साइकोलॉजी नहीं है। जो चीज़ मैं इसरार करना चाहता हूँ, एम्फसिस करना चाहता हूँ, वो ये कि ये सिर्फ साइकोलॉजी नहीं है। What Akhtar Hassan was saying started saying in 60s, 70s and 80s and 90s and even after in 2000, that image is formed in body. It is not mind, it is the body. Next, please, Yasir साहब। और ये एक और इमेज है जिसमें एक और पेपर है जिसमें ये देखा गया है कि जो कुछ हमने असेस किया विविडनेस ऑफ मेंटल इमेजरी के बारे में थ्रू VVIQ, एक टेस्ट है जिसमें विजुअल इमेजरी की विविडनेस को मेजर किया जाता है। इस VVIQ की फाइंडिंग्स जो हैं वो they were exactly correlated with the functional MRI। तो जैसा जो रिजल्ट किसी इंडिविजुअल का VVIQ पे आ रहा था, एग्जैक्टली वही फाइंडिंग उस इंडिविजुअल की उस एक्सपीरियंस से फंक्शनल MRI में आ रही थी। तो ये मैंने सिर्फ दोनों रीसेंट पेपर्स हैं, ये दे आर नॉट ओल्ड पेपर्स, ये मैंने सिर्फ आपके सामने इसलिए रखे ताकि आपको ये थोड़ा सा अंदाजा हो। अगर जो लोग इस पे फर्दर काम करना चाहेंगे उससे हम फर्दर चीजें शेयर कर सकते हैं। आपको सिर्फ बताना मकसद ये था कि ये माइंड नहीं है, ये ब्रेन है। ठीक है, अच्छा, अब आइए कि मैंने आपके सामने दो तीन चीजें रखी हैं। एक, मैंने आपके सामने आइडेटिक इमेज को डिफाइन किया है कि आइडेटिक इमेज क्या होता है, उसके 3 कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हमारा हम कैसे एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करते हैं, उस एक्सपीरियंस को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें आई क्या होता है, उसमें सोमैटिक रिस्पॉन्स क्या होता है और उसमें मीनिंग का कंपोनेंट क्या होता है, ये मैंने आपके सामने रखा है। अब जैसे हर थेरेपी का अपना अपनी एक थियरी ऑफ डिसऑर्डर होती है, तो इसी तरह से आइडेटिक थेरेपी की भी अपनी एक थियरी ऑफ डिसऑर्डर है। और वो थियरी ऑफ डिसऑर्डर ये है कि जब हम किसी नेगेटिव स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस से गुजरते हैं तो हम उस एक्सपीरियंस को इमेज के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। वो इमेज जो है वो अपना एक पर्टिकुलर सोमैटिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। ये सोमैटिक रिस्पॉन्स जो है इसको हम जानते हैं, या वी कैन नेम इट एज फिजियोलॉजिकल और इमोशनल रिस्पॉन्स। And under the influence of that emotional and physiological response, we draw meanings, we draw understanding, we draw our inferences. हम उसके बारे में एक राय बनाते हैं, हम उसके बारे में सोचते हैं। तो this is the cognitive part. So जो प्राइमरी वे है, प्राइमरी चीज जो है वो सेंसरी इनपुट है, और सेकेंडरी चीज जो है वो बॉडी में उसका इम्पैक्ट है, और टर्शरी चीज जो है वो हमारा कॉग्निटिव पार्ट है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है और वो आप लोग जरूर उसको जहन में रखिए। यू मे नॉट एग्री और डिस विद मी, बट द सवाल इज कि क्या वो कॉग्निटिव पार्ट कि जिसकी सिग्निफिकेंस जो है वो टर्शरी है, वो किसी एक्सपीरियंस को उस प्राइमरी लेवल पे ले जाके कैसे हैंडल कर सकती है कि जिस प्राइमरी लेवल पे वो जाके रिकॉर्ड हुआ है। जब मैं जाऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि वो लोग कि जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल थे, जिनको हम मेंटली रिटार्डेड कहते हैं, और उनमें से भी वो लोग कि जो सिवियरली डिसेबल्ड थे, और उनमें से भी वो लोग कि जिनके पास लैंग्वेज नहीं थी, उनके पास इमेज था, और हमने उस इमेज पे काम करके उनके जो डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन थी, कंडीशन थी, उसको हमने हैंडल किया है। अच्छा, अब होता यह है कि जब हम एक एक्सपीरियंस देखते हैं, करते हैं, वो एक्सपीरियंस रिकॉर्ड हो जाता है, वो एक्सपीरियंस हमारे माइंड में रीविजिट करता है। वो जब रीविजिट करता है तो हमें तकलीफ होती है, हमें बॉडी में वो पेन होता है, हमें बॉडी में एक्चुअली वही कंडीशन एक्सपीरियंस होती हैं जब जो हमें उस वक्त हो रही थी, जब हमें वो एक्सपीरियंस हो रहा था। हम क्या करते हैं, उस पेन से बचने के लिए उस इमेज को हम ब्लॉक कर देते हैं,
یا اس کو فریز کر دیتے ہیں, اس کو دیکھنا بند کر دیتے ہیں. اب رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ امیج, اس کے ساتھ اٹیچڈ سومیٹک فیلنگ اور اس کے ساتھ اٹیچڈ میننگ, یہ پورا ISM جو ہے یہ ہمارے مائنڈ میں ایک بلاکڈ فروزن فارم میں ٹھہر جاتا ہے. اور جب یہ وہاں ٹھہرتا ہے تو یہ اپنی سومیٹک فیلنگ اور اپنے نیگیٹو تھاٹس جو ہیں وہ پروڈیوس کرتا رہتا ہے. جب یہ فزیولوجیکل کنڈیشن اور نیگیٹو تھاٹس پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں تو اب تھراپی کے لیے لوگ آتے ہیں. مثال کے طور پہ میرا ایک ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ جو فیئرفل ایکسپیرینس تھا یا اسٹریسفل ایکسپیرینس تھا. اب آپ سب کو پتا ہے کہ جب ہم اسٹریسفل ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں تو ہمارے شولڈرز اوپر کی طرف موو کرتے ہیں. Can the participants see me now for a minute? Yasir sahab? Yes, you are visible. Let Oh, me acha. make you more visible. Let me make Okay, you yeah. تو جب Yes. ہم دیکھتے ہیں, ہاں, تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے شولڈر یوں اوپر کی طرف ہو جاتے ہیں یوں. یہ جیسے احلام نے ایکسپیرینس اپنا شیئر کیا تھا یا کسی اور نے کیا تھا, تو وہ یوں شولڈر ہو جاتا ہے. اچھا, اور اس کے ساتھ نیگیٹو تھاٹس چلنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کے ساتھ پیلپٹیشن ہوتی ہے. اب آپ اگر اپنے کلائنٹس کو اپنے ذہن میں لائیے تو آپ کو یاد آئے گا کہ بہت سے لوگ مسلسل یہ جگہ کا پین رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہر وقت یہاں درد ہوتا رہتا ہے, یہاں درد ہوتا رہتا ہے, شولڈرز پر درد ہوتا ہے, اپر بیک میں درد ہوتا ہے. اب یہ کیا ہوا ہے, یہ ایک ایکسپیرینس ٹھہر گیا ہے. یہ میں نے تھوڑی سی شاعری استعمال کی ہے یاسر صاحب کہ کوئی لمحہ ٹھہر گیا ہے. اچھا, اب وہ لمحہ کیا ٹھہرا ہوا ہے, وہ امیج وہاں پڑا ہوا ہے, اس ایکسپیرینس کا امیج وہاں پڑا ہوا ہے, اور وہ جو امیج ہے اس نے آپ کی باڈی کو ایک سرٹن فارم میں باقی رکھا ہوا ہے, مینٹین کیا ہوا ہے, اور وہاں سے نیگیٹو تھاٹس پروڈیوس ہوئے جا رہے ہیں. جب وہ نیگیٹو تھاٹس پروڈیوس ہوتے ہیں تو کوگنیٹو تھراپی آتی ہے, وہ کہتی ہے کہ ہم آپ کی کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ کریں گے اور آپ کے نیگیٹو تھاٹس کو ہم پازیٹیو کریں گے, کیا ان کو بریک لگائیں گے. ابھی پچھلے دنوں ایک اور چیز بہت پاپولر ہوئی ہے کہ آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس کو آپ نے ANT اس کا نام ہے, ہم نے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں. جبکہ وہ جو انرجی ہے, بیسیکلی وہ جو انرجی ہے ٹو کیپ یور باڈی لائک دس اینڈ ٹو کیپ پروڈیوسنگ دا نیگیٹو تھاٹس ان یور ہیڈ, وہ آ رہی ہے اس ایکسپیرینس سے جس پر آپ کی توجہ نہیں جا رہی, جس کو آپ دیکھ نہیں رہے, اور وہ ایکسپیرینس ریکارڈ ہوا ہے ان دا فارم آف آئیڈیٹک امیج. ٹھیک ہو گیا؟ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ہے تھیوری آف ڈس آرڈر. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس ایکسپیرینس کے پین سے بچنے کے لیے ہم اس امیج کو بلاک کر دیتے ہیں. امیج کو بلاک کرنے کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ آپ ایک سرٹن باڈیلی اور سرٹن مینٹل سٹیٹ آپ کے ہاں وہ ٹھہر جاتی ہے. اس ٹھہرنے کی وجہ سے آپ میں ڈس آرڈر پیدا ہوتا ہے. آپ سے کوئی کہتا ہے اس ایکسپیرینس پر بات کریں, آپ کہتے ہیں نہیں میں نے وہاں نہیں جانا, I don't want to go there because it is so painful. لوگ آپ کو کہتے ہیں خدا نخواستہ کسی کے گھر میں کوئی ڈیتھ ہو جائے تو کہتے ہیں اس بچے سے اس ڈیتھ کے بارے میں بات نہ کرو, اس لیے کہ بات کی جائے گی تو اس کو وہ چیزیں یاد آنا شروع ہوں گی. کوئی بزرگ خاتون جو ہیں وہ جا کے ڈاکٹر صاحب کو کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بات بہت یاد آتی ہے, وہ بات بہت یاد آتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آگے سے فرماتے ہیں اماں جی سوچیا نہ کرو, تسی سوچ دے بہت ہو. اچھا, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سارے تھراپسٹ, سارے ڈاکٹر
آپ کو منع کرتے ہیں کہ اس نیگیٹو ایکسپیرینس کے بارے میں بات نہ کی جائے, اس کے بارے میں سوچا نہ جائے, اس کو ذہن میں آنے سے روکا جائے. جب ہم روکتے ہیں تو ہم ڈس آرڈر کریٹ کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس ایکسپیرینس کو مائنڈ میں کسی ایک کونے میں بٹھا دیتے ہیں جہاں وہ مسلسل بیٹھا رہتا ہے, اور بیٹھ کر نیگیٹو تھاٹس اور اسٹریسفل باڈیلی کنڈیشنز کو پروڈیوس کرتا رہتا ہے. یہ ہے تھیوری آف ڈس آرڈر. کوئی کوشچن اگر ہو تو پلیز یہاں میں رکنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ دس از اے ویری سگنیفیکنٹ پوائنٹ. آئی ریئلی وانٹ اٹ ٹو بی کمیونیکیٹڈ. اف دیر از اے کوشچن وی کین take 5-10 minutes and we can make a comment on that. Is there anything? Excuse me sir. جی سر آپ پھر کہیں گے کہ آپ پھر مطلب ایک ون اسٹیپ اہیڈ کوشچن کر رہے ہیں, لیکن سر میرا جو تجسس ہے اور مائنڈ میں یہی چیز آ رہی کہ اس کو کس طرح سے ہم, جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ اس کو آپ ڈس آرڈر کو کریٹ کر رہے ہیں, تو نکالا کس طرح جا سکتا ہے؟ ابھی جاتے ہیں. یہ نیکسٹ اسٹیپ وہی ہے سر. جسٹ ویٹ فار فیو مور منٹس. آئی کین انڈرسٹینڈ your curiosity, you can say sir. enthusiasm and curiosity. Just a quick question. Are there any جی بولیے بولیے پلیز. کون بول رہا ہے پہلے تو یہ بتائیے. میں سعدیہ بول رہی ہوں. جی جی جی. Just out of my curiosity, I just want to know, are there any particular disorders or malfunctioning جو کہ یہ therapy جو ہے وہ address نہیں کر پاتی؟ So maybe this is a head of question of what limitations میں آ گیا کہ دیکھیے ہر ڈس آرڈر جو ہے وہ کسی نہ کسی طور پر کسی ایکسپیرینس کا پروڈکٹ ہوتا ہے. ہر ڈس آرڈر کسی نہ کسی ایکسپیرینس سے پیدا ہوتا ہے. ہر ایکسپیرینس کو اور ہر ایکسپیرینس جو ہے وہ مائنڈ میں ریکارڈ ہوتا ہے ان دا فارم آف این آئیڈیٹک امیج. تو یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ کہنا پاس. میں یہ نہیں کہہ رہا, کسی بھی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جو کلائنٹ آئیڈیٹک تھراپسٹ کے پاس آئے گا وہ ڈیفینیٹلی صحت یاب ہوگا. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا. یہ دس از اے ویری ٹال کلیم اینڈ آئی ایم ناٹ میکنگ دیٹ. بٹ میں ٹیکنیکلی یا تھیوریٹیکلی یہ کامنٹ کر رہا ہوں کہ ہر ڈس آرڈر جو ہے وہ کسی ایکسپیرینس کا بائی پروڈکٹ ہوتا ہے, چاہے وہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہو, میرا سوشل ایکسپیرینس ہو, اور یا وہ ایکسپیرینس ہو جو میرے فور فادرز نے بہت پہلے کہیں ایکسپیرینس کیا تھا. یہ ایک ٹیکنیکل الگ گفتگو ہے, اس پہ ہم پھر کسی وقت بات کریں گے, وہ ایک بڑا تھوڑا مشکل ہے. لیکن ہر ایکسپیرینس جو ہے وہ آئیڈیٹک کی فارم میں ریکارڈ ہوتا ہے اور اس کو ہم ہینڈل کر سکتے ہیں. This is what I'm saying. I agree with you. I just want to check with you. اگر کوئی obsessional kind of patient آتا ہے تو usually ہم انہیں کہتے ہیں کہ neuro pathways need to be developed and all the kinds of جی وہ ظاہر ہے کہ وہ ہم یہی کہیں گے کیونکہ ایکسپیرینس نے باڈی میں تبدیلی لائی ہے. وہ تبدیلی جو ہے وہ نیورو پاتھ ویز میں آئے گی. سوال یہ ہے کہ وہ تبدیلی کیا کسی ایکسپیرینس کے بغیر آئی ہے یا وہ تبدیلی کسی ایکسپیرینس کے نتیجے میں آئی ہے. اگر اس کو ہم بار بار ریپیٹ کرائیں گے, اس امیج کو دکھائیں گے بار بار, جی so do you think okay this will be ابھی میں اس پہ آتا ہوں. نیکسٹ اسٹیپ از دس. اوکے یاسر صاحب نیکسٹ سلائیڈ پلیز. ایک اور کوسچن تھا, احلام کا کوسچن تھا. پلیز احلام. السلام علیکم سر. Sir, I agree with you, and I also practice as a psychodynamic therapist. So میرے پاس clients آتے ہیں کئی دفعہ اور ان کے ڈاکٹرز انہیں کہتے ہیں ان کا بلڈ پریشر ہے اور ان کی جو بھی پرابلمس ہیں ان کا کوئی میڈیکل ریزن نہیں نکلتا, تو وہ تھراپسٹ کے پاس بھیجتے ہیں اینڈ دین ان کا فرق بھی آتا ہے. However, the problem that I have while writing my research is آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ واقعی میں and I agree with you کہ جو بہت سی ڈیزیز ہیں ان کا ریزن سائیکولوجیکل ہوتا ہے, مگر کین یو پوائنٹ می آؤٹ ٹو سم ریسرچز دیٹ ایکچولی میڈیکلی پروو دیٹ, بیکاز ہم جب یہ کلیم کرتے ہیں اپنی, جب بھی ہم کوئی پروپوزل لکھتے ہیں یا تھیسس لکھتے ہیں
تو ہمیں یہ پرابلم آتی ہے. Can you point, you can send an email or anything, point us out to researchers that actually prove this. Oh, You know what many. There are so many, Ahlam. There are so many. I think we can talk outside of this workshop, outside of this discussion. Oh, you so can many. just email them to me or send us. Alam, you are part of a WhatsApp group. Please Okay. do send your queries on that WhatsApp group if you are. Sorry. Yeah. So we will share the details. میرا یہ خیال تھا کہ یہ جو کلیم ہے جس طرح یہ سائیکو انالیسس میں بھی یہ کلیم ہے جو آپ کر رہے ہیں, اٹس ناٹ بیکڈ بائی ریسرچ. دیٹس واٹ مائی کوسچن is. So you're saying it is backed by research. It is. It does. Thank you. Okay, Nida, a quick question. If it is a Yes, quick sir. question. Assalamu alaikum, sir. وعلیکم السلام. سر آپ نے ابھی بات کی تھی کہ جس طرح ہم فریزنگ تھاٹس والی بات کی تھی آپ نے, یا ہم اس طرح سے اپنی امیج کو فریز کر دیتے ہیں. تو سر آج کل ایک بیماری بہت زیادہ کامن چلی ہوئی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ فروزن شولڈر ہے, یا ہمارا ہاتھ موو نہیں ہوتا, اور کہتے ہیں کہ یہ اسٹریس ریلیٹڈ ہے. تو کیا یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے؟ جی بالکل. اوکے ٹھیک, تھینک یو. اوکے, سو اب ہم چلتے ہیں آگے جہاں ہم تھوڑی سی غالباً راہیل صاحب کے سوال پہ اور سعدیہ کے سوال پر تھوڑا سی بات کرتے ہیں. جی یہ اوکے, اچھا جی. اب سوال یہ ہے کہ تھیوری آف ڈس آرڈر کو ایکسپلین کرنے کے بعد اب سوال یہ ہے, نہیں پیچھے جائیں سر ذرا سا, یہ نیکسٹ پریویس یہ دس ون. اچھا, کیا ہوتا کیا ہے جب ہم کسی نیگیٹو ایکسپیرئنس سے گزرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو آئیڈینٹک کمپوننٹ ہے اس ایکسپیرئنس کا, اس سے اپنے آپ کو ڈسوشیٹ کر لیتے ہیں. اس امیج کو ہم ذہن میں نہیں آنے دیتے, اس ویژول امیج کو ہم ذہن میں نہیں آنے دیتے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس ایکسپیرئنس اور اس ایکسپیرئنس سے ریلیٹڈ میموری از ناٹ دا رائٹ ورڈ بٹ لیٹ می یوز دس, اگر ہم اس کی میموریز کو ذہن میں آنے دیں گے تو وی ول بی ویری ویری اپسیٹ. سو لیٹ اٹ آؤٹ آف دا مائنڈ. اوکے, سو دس از واٹ وی ڈو. ون تھنگ کہ ہم اس پہ بات نہ کریں, وہ ایکسپیرئنس ہمارے ذہن میں نہ آئے. لیکن ہم ایک اور کام بھی کرتے ہیں, اور وہ کام یہ کرتے ہیں کہ امیج تو آئے, اس پہ بات تو ہو, مگر ہم اس کو فیل نہ کریں. ہم اس کو فیل نہ کریں, ہم اس سے جو ریلیٹڈ پین ہے ہم اس کو فیل نہ کریں, ہم اس کو اوور کم کر لیں. یہ عموماً میلز میں بہت ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کہیں خدا نخواستہ ڈیتھ ہو گئی, اب میل روئے گا نہیں, وہ اپنی گریف کو ایکسپریس نہیں کرے گا, وہ اپنی سیڈنس کو ایکسپریس نہیں کرے گا. رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ایسی سچویشن میں جو باڈی ہے وہ ایفیکٹ پروڈیوس کرتی ہے, اور وہاں پہ باڈی پروٹیسٹ کرتی ہے. اور یہ جو باڈی کا پروٹیسٹ ہے, یہ ڈیزیزز لائک ہائپر ٹینشن, لائک فروزن شولڈر, لائک میگرین, and in some cases diabetes, یہ جو اس طرح کی مستقل ڈیزیزز ہیں ان میں کنورٹ ہو جاتا ہے وہ ایکسپیرئنس. تو میل کے لیے یہ بہت آسان ہوتا ہے یہ کہنا, او جی وہ بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو اس کے لیے میں دوا لیتا ہوں, حالانکہ وہ بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہے کچھ ایکسپیرینسز کی بنیاد پر جن کو ہم نے ایڈریس نہیں کیا. ایج زیادہ ہو گئی ہے تو اب میرے ان جگہوں پہ درد رہنا شروع ہو گیا ہے. وہ پتہ ہے نا آپ کو کہ یہ جو ہماری سروائکل ایریا ہے, یہ اس میں ڈی جنریشن شروع ہو جاتی ہے. پاکستان میں کہتے ہیں موروں کا پرابلم ہو گیا ہے, اور اس کے لیے ہم فزیو کرا رہے ہیں. یہ جانے بغیر کہ جو سب سے پہلا ہمارا جو سٹریس کا امپیکٹ ہے وہ ہمارے اس بیک آف دا ہیڈ اور یہاں پہ آتا ہے, اور اس سے یہ ایریا جو ہے ہماری باڈی کا سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. پھر دل کے مسئلے ہو گئے ہیں, اس لیے کہ جب آپ سٹریس میں جاتے ہیں تو آپ کی باڈی یوں ہوتی ہے, چیسٹ میں کنجیشن آتی ہے, جس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ ہمارے ہارٹ پر اور اس کی فنکشننگ پہ پڑتا ہے. یہ سب چیزیں ہم کرتے ہیں. اچھا,
अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि एक लेवल पे हमने इमेज देखने बंद कर दिए, उस बात को विजिट करना बंद कर दिया जिस बात ने हमें परेशान किया था। दूसरे लेवल पे हमने ये कहा कि नहीं, हमें कुछ भी नहीं होता जी, वो आई थी जी। अब मिसाल के तौर पे मुझे याद है वालदा की डेथ हमारे दोस्त की हुई थी, मैंने उनको ताज़ियत का फ़ोन किया, उनका जी बस उन्होंने जाना था, उनका वक्त आ गया था जी, बहुत अच्छा हुआ वो चली गई, इसलिए क्या वो बहुत तकलीफ में थी। अब ये सारी ये क्या हो रहा है, अब ये आप रीजन कर रहे हैं, ये रीजन कर रहे हैं। याद रखिए, ये रीजन आपके उस इमोशनल लॉस को कम नहीं करता कि जिस इमोशनल लॉस से आप गुजरे हैं वालदा की वफात के साथ। आप जरूर कहिए कि हाँ जी तकलीफ कम हो गई, बहुत तकलीफ में थी, बहुत बीमार थी, वो तो तकलीफ में थी, जो लॉस आपने फील किया है उसका क्या बनेगा। रिजल्ट ये निकलता है कि वालदा की वफात के बाद अक्सर लोगों में कुछ ना कुछ बीमारियां इस तरह की प्रोड्यूस हो जाती। और अगर आप जरा सा मेरी बात पे गौर करेंगे तो आपको कई ऐसे लोग याद आ जाएंगे कि जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया कि उनकी हाँ किसी की डेथ हुई, उस डेथ को उन्होंने यही कह के ओवरकम करने की कोशिश की कि जी बस उनके जाने का वक्त आ गया था, जी उनकी तकलीफ आसान हो गई, और उसके बाद उनमें तकलीफें पैदा हो गई। मैंने यहाँ तक देखा है कि वालिद या वालदा खास तौर पे वो जिस तकलीफ में दुनिया से गए, उनके जाने के बाद वही तकलीफें हम में आ गई और डॉक्टर्स ने कहा कि ये तो आपका एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। अच्छा, एक काम तो हम ये कर, दूसरा काम हम ये करते हैं कि हर एक्सपीरियंस के कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं। हम उसके नेगेटिव एक्सट्रीम के साथ हम जुड़ जाते हैं। इस पे हम जरा तफसील से बात चाहिए, इसको जरा इस वक्त छोड़ता हूँ। और बाज़ औक़ात हम ये करते हैं कि हम जैसे मैंने शुरू में कहा कि पार्शियल या कंप्लीट सप्रेशन करते हैं ऑफ सिग्निफिकेंट नेगेटिव एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये मैं जरा जल्दी गुजरता हूँ ताकि मैं अगले 15-20 मिनट में अपनी बात खत्म कर लूँ और मैं क्वेश्चंस ले सकूँ आपसे। जब हम शुरू करते हैं सेशन, अब वो लोग जरा थोड़ा तवज्जो के दें कि जो थेरेपी पर बात करना चाह रहे थे कि हम जब हम सेशन शुरू करते हैं तो हम कहते हैं कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स इन डिटेल, प्लीज टेक योर टाइम एंड टेल मी what is bothering you at the moment. Next, please. So this is the first preliminary, and we have a proper table through which we can record all these things. एक तो होता है प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ वरी और कुछ कंसर्न्स होते हैं, हम उनको सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं कि think of your symptoms again, and do you have a worry or a concern that your symptoms are going to become worse or something will happen to you, or in what way you think that your symptoms or your problems are going to impact your life, your functioning and your relationships. So this is the preliminary too. Next, please. ये अब यहाँ पे हम जरा थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, and we say that you have given me many details about your symptoms, you have given me details about your worries and concerns. Now I want you to give more information about your symptoms in another way by thinking about each part of your body. अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सब अपनी बॉडी से डिटैच्ड होते हैं. This is very important to note. और जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं साइकोथेरेपी के, ये फर्दर आपको अपनी बॉडी से डिटैच करते हैं. अब तो इतनी वो मकबूल नहीं है, लेकिन थॉट स्टॉपिंग जैसी टेक्निक्स थी हमारे यहाँ कि जो आपको ये कहती थी कि नेगेटिव थॉट्स को कैसे रोकना है. इसी तरह से हमारी जो जनरल प्रैक्टिस है उसमें हम अपनी बॉडी से डिटैच्ड होते हैं. अगर मैं आपसे अब कहूँ कि आप लोग ज़रा देखें कि आपके कंधों में कैसी फीलिंग है, तो आपको गौर करना पड़ेगा, वो आपकी एक्टिव इंफॉर्मेशन में नहीं होगी. आपकी अपर बैक में क्या हो रहा है, आपके सर में क्या हो रहा है, आपको फोकस करना पड़ेगा. तो ये आप करवाते हैं इस स्टेज पे. नाउ आई वांट यू टू गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट योर सिम्टम्स इन अनदर वे बाय थिंकिंग अबाउट ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी. You may have noticed that sometimes
organs of your body give troubled feelings to you, so that you feel that they are affected by the symptoms of your problem at the moment. We will start with the head and move on until we reach your toes. अब आप ये देखिए कि ये जो टेक्निक है ये 60s में दी गई थी, जिसको माइंडफुलनेस आज यूज करती है. अब जो इस हिस्ट्री से वाकिफ नहीं होगा वो ये जरूर कहेगा कि ये सब कुछ आज जो माइंडफुलनेस आज हमें बता रही है, ये सब कुछ पहली दफा हमने सुना है. ये बात माइंडफुलनेस आई है 90s में. ये उससे 30 years ago it was included in this therapy in 60s, way back in 60s. Next, please. ये जरा सी एक और टेक्निकल सी बात है, मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं करता ताकि मैं आपसे अगली बात कर सकूं. डिफरेंट नाम्स जो हैं, हमारे मुख्तलिफ नाम हैं. अहलाम, आर यू देयर? सॉरी, मैं आपको बुला रहा हूं. Yes, sir, I'm there. Okay. Ahlam, can you share how many names you have been called? Sir, Ilham, Ahlam, and Ahlan. नहीं, घर में आपको किस नाम से पुकारते हैं? सर घर में Ahlam. और कोई निक नेम भी है आपका? नहीं sir, despite having a very different name, I don't have. Oh, you're disappointed. Sorry, you disappointed me. I'm sorry. I'm looking for someone who has some nicknames. Oh, my husband calls me a few nicknames. If that. हाँ जी, वो बोलिए. Can you he share? calls me Bobo. Okay. And he calls me a few things. Okay. Or you don't have to share those things. Okay. Yeah. Okay. Sarah was saying that she has few nicknames. Sarah. Maria Bilal is saying that she has many names. Maria, can you say something? Maria. Yes, sir, I can say. I have many names. My name is Maria. So like Maya, Maro, Mara Mari, and Chaudhary Saab. अच्छा, मारा मारी आपके बहन भाई कहते होंगे. ये मेरे फादर कहते हैं. ये मेरे फादर कहते हैं. Okay, okay. Very friendly father must be. Am I right? Yes, he is. Indeed, indeed. हाँ. तो अब ये बताइए कि देखिए, मारा मारी आपको कहते हैं आपके डैडी, और मारो कौन कहता है आपको? मारो मेरी अम्मी कहती हैं, and my husband too, and many of my cousins also. Okay. और तीसरा नाम आपने क्या बोला था? चौधरी साहब, ये स्पेसिफिकली मेरे हस्बैंड बोलते हैं. वही बोलेंगे. हाँ जी. और he also has नहीं, मतलब वो जो होते हैं ना, रोब डाल रहे हैं तो जलाली नाम. जी. अब अगर देखिए ना, अगर मैं आपको चौधरी साहब कहूं, जी, तो हाउ वुड यू फील लाइक? मैं आपको मारा मारी कहूं तो आप हाउ वुड यू फील लाइक? मैं आपको मारो कहूं, हाउ वुड यू फील लाइक? मैं आपको मारिया बुलाऊं तो हाउ वुड यू फील लाइक? मैं जब आपको इन 4 मुख्तलिफ नामों से बुलाता हूं, तो एवरी टाइम व्हेन आई कॉल यू विद अ डिफरेंट नेम, इट गिव्स यू अ डिफरेंट फीलिंग. एम आई राइट? यस, डेफिनेटली. और ये जो डिफरेंट नाम से बुलाना जो है, वो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को इग्नाइट करता है. Yes, very true. Am I making some sense to you all? Thank you, Maria, for coming forward, because thank you so much. कोई ऐसा बंदा चाहिए था जिसके पास 15-16 नाम हो. Yes, I have so many और भी हैं, तो लेकिन मैंने कहा अभी मैं इतने बताती हूँ. नहीं, शुक्रिया. Thank you. अब आप ये देखिए कि अख्तर हसन साहब इसको कहते थे कि ये एक, तो आपने सुना ना मल्टीपल पर्सनालिटी, ये सुना हुआ है आप सब लोगों ने. एक अख्तर हसन ने इसको नाम दिया था पर्सनालिटी मल्टीपल्स. के हर नाम जिससे आपको पुकारा जाता है, हर नाम एक डिफरेंट रिलेशनशिप से निकला है, और हर रिलेशनशिप के साथ अपने एक्सपीरियंसेस हैं. जब मैं आपके साथ काम शुरू करूंगा तो मुझे नहीं पता कि किस रिलेशनशिप से क्या आ रहा है.
जिस तरह से मैंने आपकी बॉडी पे के डिफरेंट ऑर्गन्स पे आपको फोकस करा के आपकी डिफरेंट फीलिंग्स को हाईलाइट करवाया था आपके लिए, इसी तरह से मैं आपको डिफरेंट नामों से बुलाकर आपके डिफरेंट रिलेशनशिप्स को टैप करके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को इग्नाइट करने की कोशिश करूंगा। आई होप कि ये कम्युनिकेट हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये अब आपका सिम्टम्स का टेबल बन गया है, जिसमें आपके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आपने एक कॉलम में रिकॉर्ड कर लिए हैं, अपने फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स एक कॉलम में रिकॉर्ड कर लिए हैं, आपने वरीज और कंसर्न एक और कॉलम में रिकॉर्ड कर लिए हैं, और आपने ये भी रिकॉर्ड कर लिया है कि आप अगर ये सब चीज़ें एड्रेस हो जाएं तो व्हाट एक्चुअली यू आर लुकिंग फॉर। आप अपने साइकोलॉजिकल सिम्टम्स से किस तरह से निकलना चाहते हैं, क्या चाहते हैं अराउंड योर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, what do you want around your physiological issues, and what do you want to achieve out of your worries and concerns. So ये आपने, अब आपके पास symptoms भी हैं और आपके पास जो individual goals हैं वो भी आपने अपने लिए determine कर लिए। Next please. जो अख्तर हसन साहब ने जो टूल्स बनाए थे असेसमेंट और थेरेपी के, मेरी तस्वीर आप सब लोग देख रहे हैं? यासिर सर, am I visible to all people? Yes. Okay, so दो टेस्ट हैं, एक ये आइडेंटिक पेरेंट्स टेस्ट है जो मैंने आपके लिए रखा हुआ है, एक ये एज प्रोजेक्शन टेस्ट है। अच्छा, ये दो टेस्ट हैं जो हम यूज करते हैं ताकि हम उन बाज़ औक़ात होता क्या, बाज़ औक़ात जब हम क्लाइंट देखना शुरू करते हैं तो क्लाइंट को खुद पता होता है कि वो किस एक्सपीरियंस के बाद उसमें प्रॉब्लम का ऑनसेट हुआ है, और उसके बाद फिर हम उस एक्सपीरियंस को, हमारे लिए आसानी होती है कि हम उसको एड्रेस कर सकें। अच्छा, बात सूरतों में क्लाइंट को खुद पता नहीं होता कि वो किस प्रॉब्लम के साथ, किस एक्सपीरियंस के बाद, किस इंसिडेंट के बाद उसमें ये प्रॉब्लम प्रोड्यूस हुए हैं। तो उस सिचुएशन में प्रॉब्लम को ट्रेस करने के लिए ये दो टेस्ट हैं, आइडेंटिक पेरेंट्स टेस्ट और एज प्रोजेक्शन टेस्ट। अच्छा, अब हमारे प्रॉब्लम्स बिलअमूम दो सोर्सेस से आते हैं एक्सपीरियंशियली। या तो वो डेवलपमेंटल लेवल पे प्रोड्यूस हुए होते हैं कि जहां हम अपने पेरेंट्स के साथ जो हमारा इंटरेक्शन होता है उसके बाद हम किसी प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं, या फिर हम अपनी जो रूटीन की लाइफ है इसमें कुछ एक्सपीरियंसेस करते हैं, हमारी वर्क लाइफ है, हमारी स्टूडेंट लाइफ है, हमने चलते फिरते सड़क पे कुछ देख लिया है, पाकिस्तान की हद तक हम कह सकते हैं कि जो कुछ हमारी सोसाइटी में ऑन गोइंग बेसिस पे हो रहा है, तो इस तरह की। अब ये हमारे पास दो सोर्सेस हैं। जो एज प्रोजेक्शन टेस्ट है वो हमें हेल्प करता है उन प्रॉब्लम्स को ट्रेस करने में कि जो हमें चलते फिरते हमें हुए हैं और जिनका ताल्लुक हमारे पेरेंट्स से या हमारे सिबलिंग्स से नहीं है, लेकिन बेतहाशा ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि जहां प्रॉब्लम जो है वो हमारे पेरेंट्स के साथ है, हमारे उनमें जो हमारे और उनके दरमियान जिसको फ्रॉइड कॉन्फ्लिक्ट कहता था वो है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये दो टेस्ट हैं जिनके जरिए से हम इन प्रॉब्लम्स को ट्रेस करते हैं और फिर वहां उनको रिजॉल्व करते हैं। लेट मी टॉक अबाउट, वेरी ब्रीफली टॉक अबाउट। अच्छा, एक चीज जो है वो आप में से हो सकता है अक्सर ने एक्सपीरियंस की हो और वो चुप रहे हो, उनका ख्याल हो कि ये अगर जब मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि वो कोशिश करें कोई इमेज फॉर्म हो उनके जहन में, तो समटाइम समटाइम का मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं होता या कभी कभी होता है, ये होता है। इट इज यूजुअल थिंग दैट पीपल कम टू यू, यू आस्क देम टू विजुअलाइज समथिंग, दे क्लोज देयर आईज एंड दे से सर कोई इमेज नहीं बना। ये इट इज नॉट अनकॉमन, इट इज कॉमन एंड इट इज जनरली रिपोर्टेड।
ابھی غالباً احلام امیج کر رہی تھیں تو انہوں نے یہ کیا کہ جیسے ہی انہوں نے امیج ختم کیا انہوں نے اپنے تھاٹس بتانے شروع کر دیے, باڈی کی کنڈیشن نہیں بتائیں, تھاٹس بتانے شروع کر دیں. تو دس از ویری کامن ایز ویل, کیونکہ احلام ظاہر ہے پڑھنے لکھنے والے جو لوگ ہیں عموماً, دیکھیے میں ایک بات شروع میں مجھے کہنی چاہیے تھی, میں یہاں آپ سے کہتا ہوں, ہماری کانشیسنیس کی ساری ایکٹیویٹی, ہمارا سوچنا, ہمارا سمجھنا, کانشیسنیس سے جو بھی مطلب آپ لے لیں, اس وقت میں اس کی ڈیفینیشن میں نہیں جانا چاہتا, کانشیسنیس کی جو بھی ڈیفینیشن دیکھ لیں, کانشیسنیس کی ساری ایکٹیویٹی دو موڈیلٹیز میں ہوتی ہے. اب میں اس کو کانشیسنیس کو اور ذرا ایک لے مینش ٹرم میں آپ کے سامنے رکھوں. ہمارا ساری سوچ فکر ہماری جو ہے وہ یا تو ورڈز میں ہوتی ہے یا امیجز میں ہوتی ہے. یہی دو موڈز ہیں جن میں ہم سوچتے ہیں, جن میں ہم چیزوں سمجھتے ہیں, پروسیس کرتے ہیں, یاد رکھتے ہیں, پرابلم سالو کرتے ہیں. تو یا وہ امیجز میں ہوتی ہے یا وہ ورڈز میں ہوتی ہے. اچھا, جیسے آپ سارے لوگ ہیں, پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں, انٹلیکچولی بڑے ایکٹیو لوگ ہیں, تو آپ سب لوگوں کی جو بہت ٹریننگ ہے اور بہت کنڈیشننگ ہے وہ ورڈز کے ساتھ ہوئی ہے. آپ ہر چیز ورڈز میں سوچتے ہیں, تھاٹس آتے ہیں. اچھا, لیکن اگر آپ غور کریں کہ ایک بچہ جو ہے پری لنگول فیز میں وہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے. ماں اس کی طرف جب ہاتھ بڑھاتی ہے تو وہ اس کو رسپونڈ کرتا ہے, ماں کو دیکھ کے مسکراتا ہے, ماں کی لیپ میں وہ ریلیکسڈ فیل کرتا ہے, سیٹسفائیڈ فیل کرتا ہے, پروٹیکٹڈ فیل کرتا ہے. کوئی ان نون انفیملیئر آدمی اس کو اپروچ کرتا ہے, اٹھانا چاہتا ہے تو وہ اپسیٹ ہوتا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کانشیس ایکٹیویٹی از انٹیکٹ, وہ پہچانتا ہے, پروسیس کرتا ہے, لیکن وہاں لفظ نہیں ہے. ابھی پری لنگول فیز میں ہے, لفظ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرائمری موڈ ہے کانشیسنیس کی تمام ایکٹیویٹیز کا وہ امیج ہے, ناٹ ورڈ. ورڈ اس طرح سے فیلنگز کو اگنائٹ نہیں کرتے جس طرح سے امیجز کرتے ہیں. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب امیج آپ کا کوئی کلائنٹ کہے کہ امیج نہیں بن رہا تو اس سے آپ میننگ ڈرا کریں کہ کیا مطلب ہے. اس کا عام طور پہ مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے اپنے کچھ ایکسپیرینسز بلاک کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اس کی امیجری بننا بند ہو گئی ہے. میں ملتان میں ایک جگہ ٹریننگ کر رہا تھا, تو ٹریننگ آلموسٹ واز اباؤٹ ٹو بی فنشڈ. تو ایک صاحب نے کہا کہ جی میرا امیج نہیں بنتا, یہ تھراپی میرے پہ کام نہیں کرتی. جی بڑا چیلنجنگ وے میں انہوں نے کہا کہ میرے پہ یہ تھراپی کام نہیں کرتی کیونکہ امیج میرا نہیں بنتا. تو میں نے کہا کہ اچھا سر تشریف لائیے. وہ آئے, میں نے کہا کہ یہ دیکھیں وہ دیکھیں, کچھ بھی نہیں کوئی امیج نہیں بنتا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پیرنٹس کہاں ہیں. اب میں آپ کو لے جا رہا ہوں سیدھا پیرنٹس کی طرف جو اگلی ہماری سلائیڈز ہیں. میں نے کہا آپ کے پیرنٹس کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ والدہ گھر پہ ہیں. میں نے پوچھا والد کہاں ہیں؟ ان کا والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے. میں نے کہا کب ڈیتھ ہوئی ہے؟ انہوں نے کچھ بتایا کہ اس سال میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اچھا, میں نے ان سے کہا اس سے پہلے آپ کہاں رہتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ اس جگہ رہتے تھے, اپنے اس گھر میں رہتے تھے. میں نے کہا اس گھر کا امیج کیجئے جہاں وہ والد کی وفات سے پہلے رہتے تھے. جب میں نے ان سے یہ کہا کہ وہ اس گھر کا امیج کریں جہاں وہ والد کی وفات سے پہلے رہتے تھے, تو وہ امیج بن گیا. اب آپ غور کریں کہ وہ امیج بن گیا جو والد کی وفات سے پہلے کا امیج تھا. وہ امیجری نہیں بن رہی جو والد کے وفات کی بعد کی امیجری تھی. اب اس کا مطلب بہت واضح تھا میرے لیے کہ انہوں نے والد کی وفات کو اتنا سیریسلی لیا ہے اور اس کو بلاک کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کے بعد ان کے امیجز بننا بند ہو گئے ہیں. مطلب کیا ہوا کہ وہ ایموشنلی اتنے نم ہو گئے ہیں کہ اب ان کی امیجری نہیں بن رہی. میں نے ان سے والد کی وفات کے کچھ امیجز کرائے and he started crying buckets. Within no time he started crying buckets. ان کے لیے اپنے آپ کو روکنا مشکل ہو گیا. He was feeling embarrassed but he couldn't stop himself. اچھا, اب یہ آپ کو میں نے ایک چھوٹا سا کلو دیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب امیج نہ بن رہا ہو تو اس کی کیا پاسبل ریزنز ہو سکتی ہیں. لیکن بعض اوقات جو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں
وہ بغیر کسی ایکسپیرینس کو بلاک کیے بھی ان کے امیج نہیں بن رہے ہوتے کیونکہ ان کی ورڈز کے ساتھ ایسوسیشن بڑھ جاتی ہے. تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ذرا دیکھیے کہ آج آپ نے جو صبح ناشتہ کیا ہے، اپنے بریک فاسٹ ٹیبل دیکھیے، اپنے کسی ایسے دوست کو دیکھیے جس سے آپ بہت کلوز ہیں، اپنا بیڈ روم دیکھیے، اپنا اسکول دیکھیے، کوئی اور پلیزنٹ ویکیشنز دیکھیے. اس طرح کی چیزیں جب آپ ان سے کرتے ہیں تو امیج بننے شروع ہو جاتے ہیں. نیکسٹ میں اس کو اگلے 5-7 منٹ میں ختم کر کے تو پھر میں تھیراپی کی طرف تھیراپی بتا دیتا ہوں. اچھا، میں اس کو یہاں روکتا ہوں ذرا تاکہ ہم 48 منٹس ہو گئے ہیں. اب کرنا کیا ہوتا ہے جب آپ ایک ایکسپیرینس، اب مثال کے طور پر، اب یہ ساری میں نے آپ کے سامنے اس کی تھوڑی ٹیکنیکل ڈیٹیلز رکھ دی ہے. اب میں آپ سے کیا کہتا ہوں؟ اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک ایسا کلائنٹ ہے جس کو ابھی ریسنٹلی کوئی نیگیٹو ایکسپیرینس ہوا ہے. یہ پلیز سوال ذرا ذہن میں رکھیے، بس میں اگلے 5-7 منٹ میں آپ سے سوال لیتا ہوں. آپ کوئی ایسا نیگیٹو ایکسپیرینس ہے جو کلائنٹ کو پتا ہے اور وہ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے اور اس کے بعد سمپٹمز کا آن سیٹ ہوا ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اب آپ یہ کہتے ہیں، پہلا کام آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اسیس کرتے ہیں کہ اس ایکسپیرینس سے ریلیٹڈ پین کتنا ہے. اگر تو پین کم ہے، مینیجیبل ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ اس ایکسپیرینس کو ویژولائز کر سکتا ہے، کیونکہ جب وہ ویژولائز کرے گا تو وہ پورا ایکسپیرینس اس کے ذہن میں آئے گا اور اس کے ساتھ ہی اس کی باڈی وہ پین فیل کرے گی جو اس نے اس وقت کیا تھا. اگر تو وہ پین مینیجیبل ہے تو آپ اس کو وہ ایکسپیرینس ویژولائز کرنے کا کہتے ہیں. اچھا، جب وہ ایکسپیرینس اب فرض کیجئے کہ اب ایک لمحے کے لیے فرض کیجئے کہ وہ مینیجیبل پین ہے. اب وہ مینیجیبل پین تھا، آپ نے اس کو ویژولائز کرایا اور وہ اسٹریٹ فارم میں آگے گیا. میں یہاں پہ آپ کے سامنے جو پاپولیشن رکھ رہا ہوں وہ مثال کے طور پہ بچے ہیں، وہ مثال کے طور پر پیپل ود انٹلیکچوئل ڈسیبلٹیز ہیں. اچھا، اب جیسے ہی آپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس وہ ویژولائز کریں اس ایکسپیرینس کو جو جس کے بعد آپ کو یہ تکلیف شروع ہوئی ہے، تو وہ ویژولائز کرتے ہیں، اس کے ساتھ پین آتا ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ریکارڈ کرتے ہیں کہ اس فرسٹ ویژولائزیشن میں پین کتنا تھا، باڈی نے کیسے ریئیکٹ کیا. یہاں پہ جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دو کام یعنی اسٹریٹ اوے آپ ٹھیک کریں گے. ایک کہ آپ کا کلائنٹ آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا کہ جی والد کی وفات ہوئی تھی، اس کو کچھ نہیں محسوس ہوا، اس لیے کہ آپ اس سے پوچھ ہی نہیں رہے کہ تمہیں کیا محسوس ہوا ہے. آپ اس سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس وقت تمہاری باڈی میں کیا ہو رہا ہے. وہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. جیسے ابھی کوئی غالباً سارا بول رہی تھیں تو سارا کی آواز سے پتہ چل رہا تھا کہ سارا اگر میرے سامنے ہوتی تو مجھے اور بھی آسانی ہوتی. مجھے پتہ چل رہا تھا کہ سارا کو جب وہ پیپر اٹیمپٹ کر رہی تھیں تو ان کو کیا ہو رہا تھا. اسی طرح جب آپ کا کلائنٹ آپ کے سامنے ویژولائز کرے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی باڈی میں کیا گزر رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی غلط ایکسپیرینس پہ ٹیپ کیا ہے تو وہ غلط ایکسپیرینس جو ہے وہ ڈفرینٹ فیلنگ جنریٹ کرے گا اس فیلنگ سے کہ جو فیلنگ کلائنٹ نے آپ کو شروع میں رپورٹ کی ہے. تو دو کام آپ نے جس میں سائیکو انالیسس پھنس کے رہ جاتا ہے اور بہت ٹائم لے لیتا ہے کہ وہ غلط ایکسپیرینس پہ بات کرتے رہتے ہیں برسوں اور کلائنٹ ان سے جھوٹ بولتا رہتا ہے برسوں. یہ دونوں کام آپ نے اسٹریٹ اوے ان کو مائنس کر دیا ہے. آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑی اس بات کی کہ آپ جائیں اور ریسرچ کریں اور فیملی ممبرس کو انٹرویو کریں اور فیکٹ فائنڈنگ کریں. آپ نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرنی، اسٹریٹ اوے. اچھا، ہم ذرا سا اس کو بائی پاس کر کے سر ذرا میں اس کو یہیں روک دیتا ہوں میں تاکہ میں اگلے 2-4 منٹ میں اس کو ختم کروں. یہ ہمارے پاسبل انٹریکشن ہے ود پیرنٹس. اس پہ ہم بہت لمبی بات کر سکتے ہیں. اچھا، میں آپ کو بریفلی یہ بتا دوں. اب آپ نے پہلی دفعہ آپ نے اپنے کلائنٹ سے کہا کہ ایکسپیرینس کو ویژولائز کریں. ویژولائز کیا، آپ نے باڈی میں آنے والی چینجز کو دیکھا. آپ نے کلائنٹ سے پوچھا کہ اس کی سیویریٹی کو آپ تک رپورٹ کریں. وہ سیویریٹی جنرلی میں کیا کرتا ہوں، میں 0 to 10 کے اسکیل پر وہ سیویریٹی ریکارڈ کر لیتا ہوں کہ اس دفعہ آپ کی باڈی میں بریدنگ بڑھ گئی،
पैल्पिटेशन शुरू हो गई, हाइपर वेंटिलेशन शुरू हो गई, शोल्डर्स में पेन शुरू हो गया, बाद लोग कहते हैं उनकी बॉडी में से हीट निकलना शुरू हो गई। ये आप खुद अब भी अगर गौर करेंगे तो आपको अपनी ज़ात से भी बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी। आप उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर आप दोबारा कहते हैं कि अब आप इसको दोबारा विजुअलाइज कीजिए। जब आप दोबारा विजुअलाइज करवाएंगे तो अब या तो सिविरिटी कम होगी या बढ़ जाएगी। बढ़ेगी इस सूरत में क्योंकि जब पहली दफा आपने क्लाइंट से विजुअलाइज कराया था, क्लाइंट्स ने डिटेल्स कम देखी थी, क्योंकि जब आप बार बार विजुअलाइज कराते हैं तो इमेज पॉलिश होना शुरू होता है। जैसे जैसे इमेज पॉलिश होना शुरू होता है वैसे वैसे उसका जो फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, एक बात। दूसरी बात, जैसे जैसे आप बार बार विजुअलाइज कराते हैं, क्लाइंट जो है आपका वो ज्यादा डिटेल्स देखना शुरू हो जाता है। ज्यादा डिटेल्स जो हैं वो ज्यादा इम्पैक्ट प्रोड्यूस करती हैं। जब आपका क्लाइंट ये कहे कि उसने इस दफा इमेज में ज्यादा डिटेल्स देखी हैं, तो इसका मतलब है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आपने पेन कम कर दिया है तभी उसने ज्यादा डिटेल्स देखी हैं। बॉडी में अगर पेन है तो बॉडी का पेन इमेज में डिटेल्स को ऐड नहीं होने देगा। डिटेल्स का ऐड होना आपके लिए सेटिस्फाइंग होना चाहिए, क्योंकि अब आपको ये पता चल रहा है कि बॉडी ने माइंड को या ब्रेन को ये पूरी परमिशन दी है कि वो ज्यादा डिटेल्स में इमेज देखना शुरू कर दे। ज्यादा डिटेल देखेगा तो ग्रेजुअली वो जो पेन अटैच था वो उसके साथ उसकी वो डिस्कनेक्ट होना शुरू होगा। बॉडी का जो कनेक्शन है इमेज के साथ वो न्यूट्रल होता चला जाएगा। वो कोई भी एक्सपीरियंस आपकी मेमोरी से वॉश नहीं होगा, बल्कि उसका जो फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे वो फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट न्यूट्रलाइज होगा, उसका असर जो आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग पे पड़ रहा था वो भी न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट डॉक्टर अख्तर यासीन हैज कॉल्ड एज द liberation from your own experiences, liberation from your own past stressful, traumatic and negative experiences, and this is the resolution of one problem. तो इस तरह से हम एक एक एक्सपीरियंस को one by one हम एड्रेस करते हैं, and this is the way therapy is done. So here I stop and I would take questions if there are any. You can raise your hands in case you have any question before I put up a question. Sir, जी सर, अभी आपने जो लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन किया था प्रोसेस वाला, जिसमें जो है सॉरी मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ इसलिए मैं दोबारा से पूछ रही थी, जिसमें आप बता रहे थे कि हमारी जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं वो कम हो जाते हैं और फिर जो आपने प्रोसेस बताया, सॉरी वो बता दीजिएगा। मैंने ये कहा है, मैंने ये नहीं कहा कि साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस कम हो जाते हैं, मैंने एक एक्सपीरियंस को पकड़ा है, एक एक्सपीरियंस विच इज वेरी बेसिक रीजन बिहाइंड द डिसऑर्डर। हमें हमारे सामने जो गोल है थेरेपी में वो उन नेगेटिव ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस को एड्रेस करना है। इसमें हमने कोई टेक्निक नहीं यूज की। आप देखिए कि हमने कुछ नहीं किया जैसे द वे EMDR और इस तरह की चीजें करती हैं। हमने सिंपल उसको री एक्सपीरियंस कराया है, एंड दिस इज अ वेरी नॉर्मल नेचुरल वे ऑफ ओवरकमिंग आवर पास्ट नेगेटिव ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस। हमने एक्सपीरियंस एड्रेस किया है, हमने और कुछ नहीं किया। हमने कोई सजेशन नहीं दी, हमने कोई कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग नहीं की, हमने कोई एनालिसिस नहीं किया। आप देखिए कि कितना स्ट्रेट वे, कितना सीधा, सिंपल और नेचुरल वे है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। आपने कभी बच्चा देखा है जो अपने घर में वापस आता है रोता हुआ क्योंकि बाहर उसकी किसी से लड़ाई हो गई है? द चाइल्ड इज क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग। आप उसको तसल्ली देते हैं, तसल्ली देते हैं, तसल्ली देते हैं। चाइल्ड विल कीप टॉकिंग अबाउट दैट एक्सपीरियंस। थोड़ी देर के बाद आपको लगता है कि बच्चा बेहतर महसूस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बच्चे ने उस वक्त तक उस एक्सपीरियंस पे बात करना बंद नहीं किया जब तक कि वो एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली रिजॉल्व नहीं हो गया।
اس کے بعد بچہ چپ کرتا ہے, گھر سے باہر جاتا ہے اور اسی بچے کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے جس کے ساتھ تھوڑی دیر پہلے اس کی لڑائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اس لیے کہ اب وہ اس کے پاس کوئی بیگیج نہیں ہے اس بچے کے خلاف جس سے اس کی لڑائی ہوئی تھی. ہم کیا کرتے ہیں, ہم گھر آ جاتے ہیں, چپ رہتے ہیں, اس ایکسپیرینس پہ بات نہیں کرتے کسی سے, اور وہ گرج ہم برسوں ہولڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ ہم نے امیج یہاں سٹور کیا ہوا ہے. بچے نے وہ امیج ریلیز کر دیا ہے اور بچے کے پاس اب کوئی گرج نہیں ہے. بچہ واپس جاتا ہے after 15-20 minutes and start playing with that very child who he was fighting a few minutes ago. So this is, I think, میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ اصل میں ہم کر کیا رہے ہیں. ہم اتنا سمپل کام کر رہے ہیں جو بچہ روزانہ کرتا ہے. اتنا سمپل کام ہے, اس میں کوئی کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ نہیں ہے, اس میں کوئی 16 سیشنز کی CBT نہیں کرنی ہے آپ نے, اور آپ نے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں بنانے, آپ نے کچھ نہیں کرنا. آپ نے صرف جی سوری ٹو انٹرپٹ یو, آپ اگر ٹیکسٹ باکس چیٹ دیکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ادروائز میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. دیر آر فیو کیوریز کوسچنز. جیسے احلام کہہ رہی ہیں جسٹ ایکسپیرینس ہیلپس ریزالونگ. I think you answered it. Yes, it does. Re-experiencing in the form of image. Words میں نہیں. Psycho analysis نہیں کرنا in the form of words. جیسے imagery imagine کرنی ہے mind. Imagery کریں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس کوئی آ کے بیٹھ جائے, وہ اپنے پرانی داستانیں کہ ساس نے مجھے کیسے تنگ کیا تھا سنانی شروع کر دیتی ہیں. وہ کام نہیں کرنا. اس سے آپ کا ری ایکسپیرینس نہیں ہوگا. وہ آپ parts therapy, it was similar to this. Which therapy? Parts therapy. Parts. اچھا اعلام جسٹ ایک کلیئرٹی میں دے دوں, جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی EMDR, تھرڈ ویو, CBT, گائیڈڈ امیجری. میرے ذہن میں کچھ کوسچن آ رہے تھے ڈاکٹر اختر کہ ہم گائیڈڈ امیجری کرواتے ہیں تو ایٹ ٹائمز اینیڈونیا کے جو پیشنٹس ہیں خاص طور پہ ہم نے انہیں دیکھا کہ امیجری کر نہیں پا رہے ہوتے. وہ آپ نے جو ایگزامپل ملتان والے صاحب کی دی, ایکچولی اٹ آنسرڈ مائی کوسچن. میں نے وہ کوسچن پٹ اپ کرنا تھا. میں کوئکلی اور بھی کچھ ایک دو کوسچن کر لوں. جیسے سارا کہہ رہی ہیں کہ ہاؤ ٹو لیسن ریڈیوس دا فیزیولوجیکل پینز so as to increase the clearing of mental imagery or mental images. ہاں, یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. یہ ظاہر ہے کہ یہ اس میں چونکہ یہ ہم بڑی quickly I went through the whole slides. دیکھیے مثال کے طور پر جب میں بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد میں وہ ایک ٹراما ٹریٹمنٹ یونٹ اسٹیبلش کر رہے تھے ہم لوگ, اور وہاں کی ورک فورس کو میں ٹرین کر رہا تھا, یا جو میں نے لاہور میں ان تھراپسٹ کو ٹرین کیا تھا جو پشاور گئے تھے یا جنہوں نے جانا تھا. اب ایک ٹراما ہوا ہے APS کا مثال کے طور پر. اب وہ جو امیج ہے وہ اس ٹرامیٹک ایونٹ کا, اٹ از ناٹ پاسبل فار a young child to start visualizing that straight away. تو اس کے لیے ہم کچھ کام کرتے ہیں. اب وہ جو ہماری ٹراما تھراپی ہے اس میں ان ٹیکنیکس کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکرائب کیا ہے کہ باڈی کو اس کنڈیشن میں لانے کے لیے کہ جہاں پر جو انڈیویجول ہے وہ becomes capable of visualizing the actual traumatic experience. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں اربیل گیا تھا. اربیل آپ جانتے ہیں عراق کا ایک سٹی ہے جو موصل سے کوئی 80 کلومیٹرز دور ہے. یہ وہ علاقہ ہے جہاں آئسس نے اٹیک کیا تھا, آکوپائی کر لیا تھا, اور وہ بے تحاشا عورتوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ اٹراسٹیز کمٹ کی تھی. اب وہاں پہ ظاہر ہے کہ یہ ناممکن تھا کہ آپ جائیں اور اسٹریٹ اوے آپ کہیں کہ دیکھیں آپ کے گھر کو کیسے آگ لگی تھی. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ ہمیں پہلے کچھ امیجز بنانے تھے جن کو ہم فلٹر امیجز کہتے ہیں. وہ اس کا بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ باڈی کو اس لیول پہ لے آئیں کہ جہاں پر یہ پاسبل ہو کلائنٹ کے لیے کہ وہ
एक्चुअल ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस तक पहुंच सके। बाज़ औक़ात हम बहुत ग्रेजुअली जाते हैं, तो वो ज़रा एक तफसील तलब इशू है। वो इंशाल्लाह ये इस्लामाबाद में एक 5 days की वर्कशॉप शेड्यूल्ड है, जैसे ये कोविड रिलेटेड सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होती है तो इंशाल्लाह वो हम करेंगे। तो वो लेवल 1 की ट्रेनिंग है। ये असल में ये जो इश्यूज हैं ये लेवल 2 लेवल 3 पे आते हैं जब हम वाकई हम वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट केसेस, पर्टिकुलरली उसमें फिर वो डिस्कशन भी आती है कि साइकोसिस में हमने कैसे इमेजरी करानी होती है। So going back to the question neuro pathways का, तो अगर किसी बंदे को this is Sadia again, sorry जी 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 so अगर किसी क्लाइंट को ये इस चीज की एंजाइटी है कि आई मे हार्म माय चाइल्ड और वो विजुलाइज करती है बार बार कि ये बच्चा जो है इसको मैं हार्म कर दूंगी और मेरे हाथ से स्लिप आउट हो जाएगा, तो अगर वो इमेज बार बार हम उसको रिफाइन कराते जाएंगे तो do you think we are strengthening the same neural pathway or we are going to ask? मेरा एक्सपीरियंस इसके बिल्कुल बरक्स है। मैंने if not in thousands but definitely hundreds of people I have seen where this क्योंकि जो OCD में बाज़ औक़ात इमेजेस होते हैं जो आपको तंग कर रहे होते हैं। कि मैं मिसाल के तौर पर मुझे एक अमेरिकन क्लाइंट याद है कि जिसमें उसको ये था कि वो नाइफ्स निकाल के, एक ही बेटा था और वो भी बड़ी देर के बाद पैदा हुआ था कि मैं उसको आई एम गोइंग टू मर्डर हिम। अच्छा, उससे अब वो सारा वक्त उस इमेजरी से लड़ता रहता था। या मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का एक आपको मैं मिसाल देता हूँ। एक साहब थे, वो ये उनके उसमें इमेज ये बनता था कि वो ही इज क्लाइंबिंग, वो देख रहा है कि एक न्यूड औरत जो है वो मस्जिद के मीनार पे क्लाइंब कर रही है, या वो उसके इमेज बनता था कि एक कुत्ता जो है वो खुदा न खास्ता खाना काबा के गिर्द घूम रहा है। अब इस तरह के इमेजेस बनते थे। अब वो जैसे जैसे वो इमेज बनना शुरू होते थे, फॉर्म होना शुरू होते थे, वो पता था उसकी बॉडी में मूवमेंट होती थी, एज इफ कि वो उस औरत को खींच के भी मीनार से नीचे उतार लेगा, या उस कुत्ते को वो खाना काबा के जो वो जगह जहाँ तवाफ करते हैं उससे निकाल देगा। मैंने उसको कहा कि देखें आप इसको। अब वो होता क्या था कि इमेज बन रहा है और उस इमेज को वो ही इज ट्राइंग टू ब्लॉक इट। द मेन प्रॉब्लम इज कि वो उसको ब्लॉक कर रहा है। इमेज बन रहा है, वो उसको ब्लॉक कर रहा है। अब ये इमेज एक्चुअल कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये एक इमेज कहीं से बन गया। अब वो जब बना तो उसके साथ बॉडी की एक नेगेटिव फीलिंग्स अटैच्ड हो गई हैं। अब ये नेगेटिव फीलिंग्स जो हैं ये उस एंग्जाइटी को पैदा कर रही हैं कि जिसकी वजह से वो उसको रोक रहा है। जब आप उसको ये फैसिलिटेट करते हैं कि वो उस इमेज को देखना शुरू कर दे, तो ग्रेजुअली वो जो इम्पैक्ट बॉडी में प्रोड्यूस कर रहा है वो इमेज और उसके साथ जो एंग्जाइटी, वो आहिस्ता 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 कम होना शुरू हो जाती है। जैसे ही वो एंग्जाइटी कम होना शुरू होती है, वो पेन खत्म हो जाता है और उस इमेज के साथ उसकी फिक्सेशन खत्म हो जाती है। ये जो फिक्सेशन है, ये इसकी बेसिक रीजन ये है कि वो उस एक्सपीरियंस के अराउंड, उस इमेज के अराउंड उसने एंग्जाइटी जनरेट कर ली है, उसमें गिल्ट है, उसमें फियर है, ये चीजें उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। अख्तर हसन साहब ऐसे इमेजेस को कहते थे कि ये जिन की तरह से हैं कि आप इनसे जितना डरेंगे ये उतना आपको डराएंगे। Great. So, डॉक्टर अख्तर, कोई पर्टिकुलर इमेजरी आपके एक्सपीरियंस में रिविजुअलाइजेशन या री एक्सपीरियंसिंग ऑफ दैट इमेज में ऐसा भी आया जहां आपको लगा कि दिस रिविजुअलाइजेशन इज बिकमिंग काउंटर प्रोडक्टिव फॉर द पर्पस, और इट हैज नेवर बीन अ केस? I mean that it is adding to the pain. It is instead of getting resolved and detaching the pain with the image, rather it is a multiplying effect is there. जी, मिसाल के तौर पर हम कुछ हाइपोथेटिकल, ये जैसे अभी सादिया ने सवाल किया, ये जो इमेजरी है कि जिसमें आप कुछ हाइपोथेटिकल इमेजेस ड्रॉ करते हैं, वहां ये हो रहा होगा,
ٹھیک ہے, اب آپ امیج فارم کر لیا آپ نے اور آپ اس کو دیکھے جا رہے ہیں. میں مثال دوں اس کی؟ جی پلیز. جی, مثال اس کی سمپل ہے کہ بچہ لیٹ ہو گیا ہے اور بچہ جو ہے وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہوگا. یہ جو ہمارے اپریہنسو امیجز بنتے ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ ہاسپٹل میں ہوگا اور اب اس کا یہ آپریشن ہو رہا ہو. اب اس کو آپ چلاتے جائیں, یہ فردر آن اینڈ آن اینڈ آن اٹ ول کیپ گوئنگ. اور یہ جو امیجری ہے یہ بہت سٹریسفل ہوتی ہے. آپ اس کو وہاں پہ لے جاتے ہیں, اس پہ فوکس نہیں کرتے, آپ اس کو وہاں لے جاتے ہیں کہ جہاں سے یہ انگزائٹی کی سٹیٹ جنریٹ ہوئی تھی کہ جس نے اپریہنشن کو اس لیول تک پہنچا دیا. یہ وہ ایکسپیرینسز ڈینجرس ہیں کہ جس کا تعلق آپ کی ایکسپیرینس سے نہیں ہے. ان اے نٹ شیل میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں. Great. Any other quick question جی before we close the session? میں کچھ چیزیں reiterate کر دوں کہ this presentation, some reading material, we will be sharing them with you. کچھ questions آ رہے تھے ڈاکٹر اختر کہ ہم اس کی ٹریننگ آن لائن ٹریننگ کرنا چاہیں گے. how can we practice, because I knew that this session will serve the purpose of an appetizer and it will actually trigger more need for learning about eidetic image psychology in general. So would you like to say something about it? میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری وہ پاپولیشن, ہماری پاکستانی پاپولیشن, کہ جہاں تھراپی کے جو سروسز ہیں وہ بہت کم ہیں. پھر پاپولیشن ہماری جو ہے وہ ایسی ہے کہ جہاں آپ بہت زیادہ ریشنلائز نہیں کر سکتے چیزوں کو. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ ایسے اور پھر جہاں پہ آپ تک, آپ کے کلائنٹ تک وہ لوگ پہنچتے ہیں کہ جن میں سائیکولوجیکل سمٹمز کم اور فزیولوجیکل سمٹمز زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کلائنٹ کبھی سائیکولوجسٹ کو, سائیکیٹرسٹ کو اپروچ نہیں کرتا یہ کہہ کے کہ جی میں آئی ایم فیلنگ سیڈ دیز ڈیز. کلائنٹ پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ جی دل بہت دھڑکتا ہے, دردیں بہت ہوتی ہیں, اٹھا نہیں جاتا. ہم جب وہاں تھے, میں تھا تو وہ عورت کہتی تھی کیرے پہندے نے, کام نہیں ہوندا گھر دا, بچے نہیں سانبے جاندے. اچھا, یہ تے کمزوری ہوندی بہت. ڈاکٹر کہتا ہے بوتل لوا لے اماں, بوتل لوا لے. تو وہ ایک رنگ دار بوتل لگا دیتے تھے تو اس سے وہ اماں کو کچھ دن بہتر فیل کرنا شروع کر دیتے تھے. ہمارے ہاں یہ سچویشن ہے. آپ کو تھراپی وہ چاہیے کہ جو آپ کی مینٹل اور فزیولوجیکل دونوں سمٹمز کو ایڈریس کر سکے, نمبر ایک. نمبر دو, وہ ٹائم افیکٹو ہو. وہ 16 سیشن ضروری نہیں ہے, وہ ہو سکتا ہے 2 سیشن میں معاملہ ایڈریس کرتے. ایسی کوئی تھراپی آپ کے پاس اور نہیں ہے. نمبر 2. نمبر 3 کہ جس میں ٹریننگ آسان ہو. لیکن ایشو یہ ہے کہ جو ایڈیٹک کی جو تھراپی ہے اس میں کوئی ٹیکنیک ایز سچ نہیں ہے. You need to understand the basic concept and you have to use it differently with different individuals. If you get a good grip over the theory, you will be able to draw your own techniques. This is, I did. ہم نے وہ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی والا کام نہیں کیا. اگر ہم وہ کرتے تو میں آپ کو دکھاتا کہ نان وربلز کی تھراپی کیسے کرتے ہیں آپ. یہ آپ نے کبھی شاید ہو سکتا ہے نہ سنا ہو کہ نان وربلز کی تھراپی بھی ہو سکتی ہے. یہ تھراپی نہیں کہ ان کو آپ نے ری انفورسمنٹ کیسے دینی ہے جیسے ABA اور اس طرح کے ماڈلز کرتے ہیں, بلکہ تھراپی کا مطلب یہ کہ ایموشنل ایشوز, ان میں وہ تبدیلیاں کہ جو کسی کی ڈیتھ سے آئی تھیں ان کو کیسے آپ نے اوور کم کرنا ہے.
अब PhDs हो गई हैं, एविडेंस मौजूद है उस मॉडल के लिए. तो तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए जो बेस्ट मॉडल है जिससे आप पाकिस्तानी सोसाइटी में अपनी मार्केट जनरेट कर सकते हैं, आप वो स्पेस पैदा कर सकते हैं अपने लिए कि जिसमें आप ये दिखा सकें कि साइकोथेरेपी डज वर्क, यू डोंट नीड मेडिसिन, एंड यू कैन establish your own practice without any support from, you know, the psychiatrist, or you can help people in getting rid of the medicine. So this is the model. So the question still, should we expect some high resolution training programs in times to come once COVID is over? You just mentioned that you are supposed to visit Pakistan. I was scheduled to do a 5 days training in December in Islamabad, in Lahore, in 4 different universities. I was scheduled to do training in December. So everything was set, the dates were decided, the plan was ready, and some inner circular was circulated. But because of this situation, so we had to cancel or postpone this. So hopefully, yeah. Great. Last but not the least, few questions, few comments are still there, जिसमें analogies establish हो रही हैं, जैसे अभी अब्दुल वहीद कह रहे हैं कि it resembles with clinical hypnosis and fits. I'm sorry. It has nothing. It has nothing to do with hypnosis. I would protest on because Dr. Akhtar, let me be your advocate here. Okay. We have had quite a few discussions on these topics. कि ये hypnosis, NLP तो खैर I mean उसके अंदर तो अभी scientific evidences जो हैं, empirical evidences भी बहुत weak हैं, acknowledged नहीं हैं, but कहीं आपको overlap मिलेगा, लेकिन of course that overlap is based on your current comparative approach. But when it comes from Dr. Akhtar, he is very categorical about the sanctity of eidetic image therapy. Would you like to say a few words on that? Eidetic imagery is eidetic imagery. और उसका मैंने इसीलिए शुरू में मैंने उसको डिफाइन किया कि ये एक्सपीरियंशियल इमेजरी है. जो हिप्नोसिस है ना सर, सवाल किसने किया था वो? ये थे हमारे एक दोस्त थे अब्दुल वहीद साहब. जो डिफरेंस है eidetic इमेजरी में और क्लिनिकल हिप्नोसिस वाली इमेजरी में, eidetic इमेजरी जो है वो एक्सपीरियंशियल है फर्स्ट. तो दूसरा मेजर डिफरेंस है वो ये कि eidetic इमेजरी में कोई सजेशन इन्वॉल्व नहीं है. आपको मालूम है कि हिप्नोसिस में सजेस्टेबिलिटी इज द बेसिक थिंग. जो सजेस्टेबल क्लाइंट्स नहीं होते उनको पता नहीं हिप्नोसिस क्या करता है, वो मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन इसमें कोई सजेशन इन्वॉल्व नहीं है. आप कहते हैं अपने अब्बा को देखें, तो अब्बा को देखें और अब्बा को वैसे देखें जैसे अब्बा नजर आते हैं. आप ये नहीं कहते कि अब्बा के पीछे नूर का एक हाला भी देखें, ये नहीं कहते आप उनको. तो आपको जैसे अब्बा नजर आते हैं आप वैसे ही देखते हैं, क्योंकि वो आपका नेचुरल एक्सपीरियंस है. उसी नेचुरल एक्सपीरियंस से डिसऑर्डर क्रिएट हुआ है और उसी में ही रेजोल्यूशन है. तो इट हैज नथिंग टू डू विद एनएलपी. The imagery being used in NLP and imagery being used in systematic desensitization, imagery being used in clinical hypnosis, imagery being used in REBT, CBT, it has nothing. और लेकिन एक बात मैं जोर दे के कहना चाहता हूँ, और वो ये कि अख्तर एसेंस से पहले थेरेपी में इमेजरी को किसी ने इस्तेमाल नहीं किया. जो आज भी इमेजरी का इस्तेमाल है थेरेपी में, वो अख्तर एहसन के वजह से है. ये बात मैं पूरे यानी कि जैसे कहता है ना, ठोक बजा के कहना चाहता.
ठीक है. अच्छा, एक दो और क्वेश्चंस कह लीजिए. एक सवाल बहुत अच्छा था, एक सवाल बहुत अच्छा था. मैंने भी देखा है कि टेक होम मैसेज आपके लिए है, आपके क्लाइंट के लिए नहीं है. टेक होम मैसेज ये है कि आप जब किसी स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस से गुजरें, उसको विजुअलाइज करते रहें until and unless कि वो एक्सपीरियंस आप पर, आपकी बॉडी पर इम्पैक्ट करना छोड़ दें. ये टेक होम मैसेज. Great. Actually, it busted a big myth, Dr. Akhtar. Let me say. जी. और especially, I mean, जैसे अभी बहुत से क्वेश्चन है, बड़े knowledgeable participants की तरफ से क्वेश्चन था कि पेन इन्फ्लिक्टिंग इमेजेस और विजुअलाइजेशन, चाहे वो पास्ट के एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड हों या एंटिसिपेटेड कोई सर्कमस्टेंसेस हों, but re-experiencing and keeping on experiencing them is the remedy itself. Great. I think that is the right time to conclude this session. I'm very, very happy कि जो overwhelming response वो आप chat saved होगी हमारे पास. Participants actually did make the most of this session, I believe. और कुछ ख्वाहिश आ रही थी कि क्या online, God forbid if COVID prevails for some times to come, तो क्या ऑनलाइन भी कोई प्रैक्टिशनर लेवल की सर्टिफिकेशन या ट्रेनिंग होल्ड की जा सकती है जो आप फिजिकल प्लान कर रहे थे, या स्टिल यू विल बी वेटिंग फॉर द टाइम? मैं देखिए, जो मुश्किल है वो ये कि जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ तो मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ थेरेपी को. उसके बगैर जब तक मैं थेरेपी को अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करूँगा, I will not become a therapist myself. I will not. It is impossible. Okay, so मैं लोगों को एक्सपीरियंस कराता हूँ. और ये जो इस तरह का फोरम है, यासिर साहब, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मैंने जब जो मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग है अमेरिका में जो मैं करता था या जो पाकिस्तान में मैंने की है, वो सब पार्टिसिपेंट्स एक जगह पे होते थे, तो आई कुड सी देम. यहाँ लोग सामने नहीं हैं, इस तरह से ट्रेनिंग जो नहीं हो पाती सही तरह से. ठीक है, तो जो पहले 2 लेवल्स हैं वो हम फेस टू फेस करते हैं, और उसके बाद फिर हम जो सुपरविजन के सेशंस हैं वो हम ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसमें लोग अपने जो डिफिकल्ट केसेस हैं उनको हाईलाइट करते हैं, एंड दे वुड लुक फॉर माय इनपुट इन दोस केसेस. So that may be a possibility. So you got the leader in Pakistan, and his name is Mr. Yasir Afaq. So chase him, bang on his head to create an opportunity the way he created this opportunity in the time of COVID. I was very reluctant, but the way he banged on my head, keep banging on his head, and he will find some more. He's very creative, mashallah, so he will find an opportunity. I look forward to ji. I look forward to. There are few requirements ki kuch books, kuch study material. I believe wo inshallah. Dr. Akhtar was generous enough that in my bookshelf just behind me has contained few fantastic books gifted by Dr. Akhtar. So I do believe that some online resources and materials will be with you too. We will share it. लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो कुछ वेस्ट से आता है वो जरूरी नहीं सोना हो. ठीक है, ये टेक अवे मैसेज नंबर 2 है आपके लिए. So it's good ji. Thank you so very much, Dr. Akhtar. Thank you. Thank you enough. कुछ लोग मेरा ईमेल एड्रेस मांग रहे हैं. यासिर साहब, प्लीज कैन यू? I will share जी. हमारा WhatsApp group will enable all of our participants to have all required material. Thank you very much. Thank you. All the best. I thoroughly enjoyed. ये पहली दफा है कि मैंने थेरेपी इस तरह से, वो पढ़ाई नहीं है, मैंने डिस्कस किया, लेकिन it was a fantastic session to say. Thank you. Take care.